آج کی یہ معاملے کا سارے سوال کے حوالے سے ہے اور اللہ جتنے آباد آئے جنہوں نے حاضری پیش کی جو پڑھایا گیا شروع سے لے کر آخر تک جو پڑھایا گیا جو قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا اللہ تعالیٰ لم یزل مولانا نے اپنی ابتدا اللہ تعالیٰ اس سال کو اس اجر و ثواب کو مرحومہ مغفورہ کے روح کے لیے قبول بھی فرمائے اور خالق لم یزل مرحومہ مغفورہ کی درجات کی بلندی بھی عطا فرمائے. جتنے بھی اسماء مدان ہیں احتیاط میں آنا ہے اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور مرحومہ کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. احباب محترم، آج کی جو شب ہے وہ شب معراج ہے. وہ کیا ہے؟ شب معراج. شب معراج کی جو برکتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، یہ جتنی بھی گفتگو ہے اس گفتگو کو بھی ہم مرحومہ کی روح کے خالصات کے لیے میں سناؤں گا اور آپ سنیں گے. احباب محترم، شب معراج بڑی برکتوں اور عظمتوں اور رحمتوں والی رات ہے. جیسے ہماری عید الفطر ہے، ہماری عید الفطر ہے، ہماری عید الاضحیٰ ہے، ہماری عید میلاد النبی ہے. یہ ہماری عیدیں ہیں تو ہمارے سرکار احمد مصطفیٰ جناب رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عید ہے. وہ عید کیا ہے؟ جب میرے کریم آقا علیہ السلام زمین سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے اس بلندی کے مقام پر پہنچے، اس عروج پر پہنچے، اس مقام عالی شان پر پہنچے جس مقام کو لا مقام کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مقام. اب ہماری عید تو کیا ہے؟ ہم خوشیاں منائیں گے، کھائیں پیئیں گے، قربانی کریں گے، جشن منائیں گے، لیکن رسالت آپ کی عید پر قربان جائیں. نبی کائنات کی عید دیکھیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی جسمانی قوت کے ساتھ، اپنی جسمانی بصارت کے ساتھ جیتی جاگتی حالت میں رب کے جمال کو بھی دیکھا، رب کے کلام کو بھی سنا. یہ میرے آقا کی عید ہے. یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی باہر سے آنے والا عزیز و اقارب، دوست، بھائی جو بھی ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں. عید کے لیے ہم خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، چاند کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں. ہماری یہ عید ہے، لیکن قربان رسالت آپ کی بارگاہ پر، آپ کی زیارت پر، آپ کی بصارت پر، آپ کی سماعت پر کہ آپ نے شب معراج شریف کی راہ رب کے جمال کو بھی دیکھا، رب کے کلام کو. وہ جمال، جس کمال کو دیکھنے کے لیے، جس جمال کی جلوے کو، جس جمال کی بصارت کو، طاقت کو، جلوے کو دیکھنے کے لیے موسیٰ کلیم دعائیں کرتے رہے. موسیٰ کلیم دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اپنا آپ دکھا دے، یا اللہ اپنا نورانی مسئلہ دکھا دے، اپنا جمال دکھا دے، اپنا چہرہ قدرت دکھا دے. رب نے فرمایا کریم تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھے، ایک نگاہ مصطفیٰ مجھے دیکھے، بس فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے. اور دنیا والوں کو بتایا وہ کلیم دعائیں کرتا رہا، اور جس نے بغیر حجاب اور پردے کے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا حبیب محمد. احباب محترم، آج جس موضوع کو میں آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشاہدات. نبی کائنات کے مشاہدات یعنی شب معراج میرے آقا نے اپنی مبارک آنکھوں سے کیا دیکھا اور اپنے غلاموں کو کیا بتایا. اور اسی موضوع کے اختتام پر، آخر پر ماں کے متعلق چند الفاظ
میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے۔ ماں اور باپ وہ مقام اور شان اور رفعت اور عظمت اور شان کریمی کے مالک ہیں کہ جو صفت میرے رب کی تھی، میرے رب نے ماں اور باپ کو عطا فرما، میرے رب نے ماں اور باپ کو عطا فرما دی۔ اب آپ اسی مقام میں توجہ فرمانی ہے، میں نے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا آخری جز تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ خالق پور کائنات نے کیا فرمایا؟ تاکہ ہم دکھائیں، لِنُرِيَهُ تاکہ ہم دکھائیں کسے؟ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے؟ نہ میرے نہ آپ کی طرف۔ یہ مکین امت خضرا، آمنہ کے لال، در یتیم، احمد مجتبیٰ، صدیق کے یار، عمر کے یار، عثمان کے یار، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے یار، احمد مجتبیٰ جناب حضرت مصطفیٰ، جناب حضرت احمد مجتبیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹ کر جا رہی ہے کہ نشانیاں تجھے اور مجھے میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ دکھاتے ہیں۔ ہم چڑیا گھر میں جائیں، ہم کسی سیر و تفریح کی جگہ پر جائیں، ہمیں کون جگہ دکھاتا ہے؟ ہمارا بڑا دکھاتا ہے، لیکن قربان کرنے والے آقا کی عظمت پر معراج شریف کی رات رب خود اپنے محبوب کو دکھا رہا ہے، محبوب یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ جنت ہے جو تیری نالین کا صدقہ ہونے والا ہے، تیری نالین کا صدقہ ہونے والا ہے۔ آؤ انہی مشاہدات میں سے دو مشاہدات کا ذکر کروں گا اور اختتام پر ماں کی عظمت کو سلام پیش کروں گا کہ وہ ماں کہ جس ماں کے پیار اور محبت کو رب نے اپنا جز عطا فرمایا اور یہ فرمایا ماں اس عظمت کی مالک ہے کہ جس ماں کو میں نے تقریر فرمایا اسی ماں کی پیار کو میں تشبیہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے بندو میں 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے۔ یعنی پوچھا گیا عاشق سے کہ جناب اللہ رب العزت نے باپ کو بھی تکلیف فرمایا، بڑے بھائی کو بھی بنایا، بڑی بہنہ کو بھی بنایا، پر ماں کا یہ مقام کیوں؟ ماں کا مقام اس لیے ہے کہ ماں نے جب بیٹے کو جنا، بیٹی کو جنا، وہ جو تکلیف برداشت کی ہے، وہ جو کرب، وہ جو دکھ، وہ جو درد برداشت کیا ہے، اس درد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت سجا رکھی ہے۔ ماں نے کس کو سجا رکھا ہے؟ جنت کو، جس جنت کو مانگنے کے لیے صبح لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جس جنت کو مانگنے کے لیے لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ بھائی رب راضی ضرور ہوگا، نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، یہ اعمال الگ ہیں، یہ تو اس کے فرائض ہیں، لیکن سن جب ماں کے قدموں کا بوسہ لے گا، ماں کے قدموں کو چومے گا، رب بھی راضی ہوگا، رب کا حبیب ہوگا۔ خالق کل کائنات نے کیا فرمایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانی، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانی۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، بے شک وہ سنتا ہے۔ یہاں پر ایک عاشق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے اندر شان رب کی بھی بیان ہے، شان رب کے محبوب کی بھی بیان ہے۔ اب دیکھا اور سنا تو رب نے بھی ہے، معراج شریف کی رات دیکھا اور سنا تو رب نے بھی ہے، لیکن رب نے جس کو دکھایا ہے اس نے بھی دیکھا ہے، اس نے بھی سنا۔ اب اس پر گواہی، اس پر تحقیق اور اس بات کے اندر شک کو دور کرنے کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ انہو بے شک اس نے دیکھا کیا؟ جو میں نے دکھایا، جو میں نے دکھایا۔ اب دکھایا کیا؟ بہت طویل یہ واقعہ ہے معراج شریف کا۔ یہاں پر پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں، کہنے والے کچھ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بات آپ نے ذرا سننی ہے، آپ میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگلے کو جواب دیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ معراج تو سرکار کو نیند کی حالت میں، معراج تو سرکار کو نیند کی حالت میں سوئی ہوئی تھی، خواب کی حالت میں معراج کر کے۔ بھائی نہیں، نیند کی حالت میں نہیں ہوئی، نیند کی حالت میں ہوئی ہوتی تو میرے سرکار یہ نہ فرماتے رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو دیکھا بڑی باکمال صورت، بڑے حسن و جمال کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ، بڑے کمال کے ساتھ، بڑے مقام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ کہ جہاں پر الفاظ بھی ختم ہو جائیں وہاں سے میرے رب کی شان کا آغاز، وہاں سے میرے رب کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ میرا رب اس سے بھی حسین و جمیل، کیونکہ میرا رب الفاظ کا محتاج نہیں ہے،
میرا رب خوبصورتی کا محتاج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی خود میرے رب کا محتاج ہے. میرے رب کا جمال اس سے بھی آگے بڑھا ہے. اب یہاں پر سننے والی بات سنیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات آئی. معراج شریف کی رات آئی. میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہ آپ کے گھر آرام فرماتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ سوئی ہوئی حالت میں خواب کی حالت میں. یہ بات ان کی اس بات کا رد ہے جو کہتے ہیں سوئی ہوئی حالت میں خواب کی حالت میں. یہ بات یہ جو میں کرنے لگا ہوں ان کی بات کا رد ہے, توڑ ہے. نہیں, سوئی حالت میں تب ہوتی کہ جب جبریل سرکار کو سوئی حالت میں پڑے رہنے دیتے. جبریل نے سوئی حالت میں پڑے نہیں رہنے دیا بلکہ کیا کیا؟ رب نے فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل, جبریل آج میرے محبوب کو لے آؤ, آج میرے محبوب کو لے آؤ. جی رب جلیل جو حکم میں چلا جاتا. رب نے فرمایا نہیں, ایسے نہیں جانا, آج سواری دنیا والی نہیں جنت والی لے کر جانا. جنت والی لے کر جانی ہے. کون سی؟ براق سواری لے کر جبریل امین سرکار دو جہاں کے در دولت پر حاضر ہوئے. سرکار دو جہاں استراحت فرما رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. سوئی حالت میں جبریل آئے. جب دروازہ بند دیکھا بارگاہ خدا میں عرض کی یا اللہ دروازہ بند ہے کھٹکھٹاؤں. مزہ لینا ہے اس بات کا مزہ لینا ہے. سنیے توجہ سے. عرض کی یا اللہ دروازہ کھٹکھٹاؤں, نوک کروں, دروازے پر دستک دوں. آپ نے فرمایا نہیں, دروازے پر دستک نہیں دینی, کھٹکھٹانا نہیں, نوک نہیں کرنا. رب جلیل سے کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا جبریل دروازہ کھٹکھٹائے گا, دروازے کو اگر نوک کرے گا, دروازے پر اگر دستک دے گا, تیری دستک سے, تیرے کھٹکھٹانے سے, تیرے نوک کرنے سے میرے محبوب کے آرام میں خلل آئے گا. میرے محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. میرے محبوب کو آرام کی حالت میں جیسے جگانا ہے میں بتاتا ہوں. جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا اے جبریل چھت سے جا, کمرے کی چھت سے جا, سوراخ کر. سوراخ کیا. جبریل چھت سے اتر کر میرے کریم آقا علیہ السلام کے بستر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے. بستر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے. عرض کی یا اللہ کیا حکم ہے؟ نام لوں, کندھے سے ہلاؤں, پاؤں سے ہلاؤں, اسم پکاروں, نام لے کر پاؤں کے اٹھ جائیں؟ رب نے فرمایا نا جبریل نام بھی نہیں لینا, جبریل ہلانا بھی نہیں ہے, جبریل پاؤں نہیں ہلانے, کندھے سے نہیں ہلانا. جبریل کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل نے عرض کی یا اللہ کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل جو کافوری لب دیے, جو کافوری لب دیے جن سے میرا ذکر کرتا ہے, جن سے تسبیح کرتا ہے, جن سے تحلیل کرتا ہے, جن سے حمد کرتا ہے, جن سے ثنا کرتا ہے, انہی لبوں کو میرے یار کے قدموں پہ رکھ, انہی لبوں کو میرے یار کے قدموں پہ رکھ, انہی لبوں کو رکھ کر میرے یار کے قدموں کا بوسہ لے. بل قدم وہی ہے, میرے یار کے قدموں کو چون. یہ جو کافوری لب ہیں ان کی ٹھنڈک کو میرا یار اپنے سینے میں محسوس کرے گا. میرا یار اٹھ جائے گا. میرے یار کو میرا پیغام دینا. میں یہاں پر نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر میرے آقا کو خواب کی حالت میں معراج ہوا ہوتا, میرے آقا کو سوئی ہوئی حالت میں معراج ہوا ہوتا تو جبریل قدم بار بار چون دنیا والوں کو بتانا ہے. اگر جبریل کو جو مقام ملا ہے, جبریل کو جو شان ملی ہے, وہی قدموں کا صدقہ وہی قدموں کا صدقہ ملی ہے. کیوں؟ یہ وہ نالین والے قدم ہیں کہ جن کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے, جن کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے. اچھا جبریل نے قدم چومے, جبریل نے قدم چومے. ہم میں سے کوئی کسی پیر صاحب کے پاؤں ہاتھ چومے نا تو بڑی لذت آتی ہے, بڑی کیفیت تاری ہوتی ہے, بڑا سکون ملتا ہے. ماں کے قدم چومے, باپ کے ہاتھ چومے, بڑا سکون ملتا ہے. جبریل سے کسی نے پوچھا, جبریل تو نے تو محبوب خدا کے قدم چومے, نے محبوب خدا کے قدم چومے. بتا ذرا دنیا والوں کو کہ کیا مزہ آیا, کیا لذت تھی, کیا انداز تھا, کیا کیفیت تھی, کیا سرور تھا. جبریل نے بتایا میں آسمان سے لے کر زمین تک, جنت سے لے کر ہر کونے تک میں چھان کر آیا ہوں, گھوم پھر کر آیا ہوں. انبیاء کی بارگاہ میں گیا, حضرت موسیٰ کی بارگاہ, حضرت عیسیٰ کی بارگاہ, حضرت آدم صفی اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ, سارے انبیاء کی بارگاہ میں گیا. اتنی لذت نہیں آئی اتنی لذت قدم مصطفیٰ کو چومنے میں آئی. شاعر نے کہا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنت
जन्नत की गलियों में देखा, अरे मजा जो मोहम्मद की गलियों में, सुभान अल्लाह, मजा जो मोहम्मद की गलियों में। कहते हैं नाम क्यों चूमते हो भाई, वो तो जिब्रील कदम चूम रहा है, तुम नाम नहीं चूमने देते, जिब्रील कदम चूम रहा है। जिब्रील ने अकीदा बयान किया अहले सुन्नत अहले हक अहले मोहब्बत का, भाई ना ना, नाम चूमने से झुकना नहीं, झुकना नहीं, डंके की चोट पर कहना है। हमने नाम किसी अहले गहरे का नहीं, रब के महबूब का चूमा, रब के महबूब का चूमा है। वो कदम चूमे वहां पर फतवा नहीं, हम नाम चूमे शिरक हो जाती है, ना ना ये शिरक नहीं है, यही तो मोहब्बत, यही तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी है, इस पर चढ़ो दुनिया भी सवर जाती है। रब ने क्या दिखाया अपनी निशानी। अब जिब्रील अमीन क्या थे, सैयदुल मलाइका, मलाइका के उस्ताद, टीचर, इमाम। और यहाँ पर सुनने वाली बात, खाना काबा तवाफ का मकसद मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस पहला था जिसको किबला है अव्वल कहते हैं। कितने काबे हो गए, दो, एक बैतुल्ला, एक बैतुल मुक़द्दस, एक बैतुल्ला, दूसरा दो हो गए, और तीसरा बैतुल मामूर, फरिश्तों का काबा जो अर्श के करीब आसमान पर है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को अता फरमाया, फरिश्ते उसके गिर्द तवाफ करते हैं। फरिश्तों का इमाम सैयदुल मलाइका, इमामुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका, शेखुल मलाइका, पीरुल मलाइका। मैं तो ये कहूँगा कि जो मलाइका का शेख उस्ताद वली हो वो कदम मुस्तफा को चूमे, तो भाई बताना मकसूद ये है कि जिब्रील की मुकाम और मंज़िल में कोई शक नहीं, उनका मुकाम बराबर बरा, पर वो कदम मुस्तफा को चूम कर बता रहे हैं ये मुकाम कदम मुस्तफा का, ये मुकाम कदम मुस्तफा का सदका मिला है। अब मैं बात अर्ज कर रहा था, रब ने क्या दिखाई निशानियाँ, क्या दिखाई निशानियाँ, ऐसा लंबा भी नहीं सोचना कि वापस ही ना आ सको, ऐसे ही है। रब ने क्या दिखाई निशानियाँ, पहली निशानी दिखाई कि जिब्रील जो कुछ भी है महबूब देख ले, आज तेरे कदम चूम रहा, आज तेरे कदम चूम रहा है। हालांकि जिब्रील अमीन अंबिया की बारगाह में आए, लेकिन सरकार की बारगाह में इतनी दफा आए, इतनी दफा आए, उसने पूछा जिब्रील बार बार क्यों आते हो? जिब्रील ने फरमाया इसलिए आता हूँ कि महबूब भी शान में बराबर बरा, मुझे भी शान में बराबर, रब ने शान दी बराबर बरा, महबूब ने शान ली बराबर बरा। पहली निशानी। और दूसरी निशानी, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब सफर मेराज का आगाज हुआ, सफर मेराज का आगाज कहाँ से हुआ था? मस्जिद हराम से, और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर जो था वो असरा कहते हैं, उसको सैर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको असरा कहते हैं, सैर कहते हैं। मस्जिद अक्सा से लेकर अर्श तक जो सफर था उसको मेराज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? और मेराज से लेकर लामकान तक जो सफर था, दनाफत दल्ला तक जो सफर था, कान काब कौसैन तक जो सफर था, उसको कहते हैं लामकी के मकान। जो लामकी जा पहुंचे, जहाँ कोई मकान की हाथी नहीं, हम नहीं कह सकते रब फला जगह है फला जगह नहीं, वो मकानों से पाक, वो हर जगह से पाक है, वो शान देने में पाक, मेरे आका शान लेने में फरमाते हैं जब सफर मेराज का आगाज हुआ, सफर मेराज का आगाज हुआ, फरमाते हैं कि एक मट्टी का टीला था जो सुर्ख टीला था, और फरमाते हैं उस सुर्ख टीले के पास से मैं गुजरा। सरकार फरमाते हैं मररतु बिक़ब्रि मूसा, वो सुर्ख टीला आम नहीं था, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र क्या थी? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की क्या थी? कब्र। आप फरमाते हैं, इससे हैरत की बात सुने, आप फरमाते हैं इज़ा मररतु बिक़ब्रि मूसा, जब मैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा, फ़इज़ा हुआ, किस हाल में पाया, हालत देखें। आप फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं फ़इज़ा हुआ क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रि, मूसा को कब्र में देखा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नमाज, यहाँ पर कहते हैं मर गए, मट्टी में मिल गया, खाक हो गए, भाई जनाब मूसा नमाज पढ़ रहे हैं, जो नबी है तो सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा, उनकी शान क्या होगी, उनकी अज़मत इज़्ज़त क्या होगी। एक आशिक बड़ा नुक्ता खींच कर आया, और वो नुक्ता मैं आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में आपने भी सुना होगा। सल्ला युसल्ली,
فیضا و قائم یصلی فی قبری. صلی یصلی مطلب کیا؟ نماز پڑھنا. کیا مطلب؟ اب اہل عشق اہل محبت کہتے ہیں کہ صلی یصلی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. صلاۃً کتنے معنی میں؟ ایک کہتے ہیں نماز اور ایک کہتے ہیں درود. ایک کہتے ہیں نماز اور ایک کہتے ہیں صلی یصلی. یہ ماضی اور مضارع کا صیغہ ہے. صلاۃً اس کا مصدر ہے. صلی یصلی صلاۃً. صلاۃً کا ایک مطلب نماز اور دوسرا مطلب درود. دوسرا مطلب درود. پر توجہ کرنی ہے، وہ نقطہ ہے کہ جو آپ کو معراج شریف کا سارا واقعہ سنا کے بتا دے. اب صلی یصلی کا مطلب درود بھی ہے، نماز بھی ہے. حالانکہ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کے بعد ہوئی نا. نماز کے بعد بتائیں سرکار معراج شریف کی رات بارگاہ خدا میں گئے، وہاں سے نمازیں لے کر آئے. رب کی بارگاہ سے نمازیں ملی 50 بھی نہیں، 50 سے کم ہوتی 5 بھی نہیں، 5 بھی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز پڑھنے 5 رہ گئی. 5 وہ 5 نمازیں تو معراج کی رات عرش پر پہنچ کر بارگاہ خدا میں جا کر ملی. تو پوچھنا یہ ہے کہ جناب موسیٰ قبر میں کیا کر رہے تھے؟ جناب موسیٰ قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز تو معراج کا توبہ ہے بعد کا، لیکن موسیٰ تو پہلے کھڑے ہیں. عاشق نے کہا نا جناب موسیٰ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ جناب موسیٰ بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جس جمال کو دیکھنے کے لیے میں بار بار کوئی طور پر آیا، جس جمال کو دیکھنے کے لیے اس سے دعائیں مانگی، رب ارنی کہتا رہا، اپنا آپ دکھا اپنا آپ دکھا. یا اللہ نہ دکھایا تو نے. آج جس معبود کو بلا کے اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے، میں موسیٰ یہ چاہتا ہوں کھڑے ہو کے اس معبود کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لو. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے درود و صلی یصلی صلاۃً کا ایک معنی کیا بنتا ہے؟ درود و سلام. گویا جناب موسیٰ کلیم اللہ نے زبان حال سے یہی کہا، جس کی ترجمانی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی اور یہی فرمایا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام کئی مہینے گزر جائیں، لیکن صرف ہم میم عین را الف اور جیم یہ جو حروف کا مجموعہ ہے، اس مجموعے کے ایک ایک لفظ کو کھول کر بیان نہیں کر سکیں گے. معراج تو آگے کی بات ہے اور پوری ہو جاتی ہے. میں رب العزت کی بارگاہ میں سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کے نام کی سچی غلامی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی میں جینا بنا فرمائے. اللہم آمین بجاہ طه یاسین.